السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ مسلمہ کذاب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب یعنی جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا تھا، وہ حالات بہت ہی مشکل تھے، اس کے آگے بھی بندے ہوتے تھے اور پیچھے بھی، جان کا خطرہ بھی تھا۔ ایک صحابی تھے، وہ بہت ہی زیادہ دلیر تھے، ٹوکری رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے۔ وہ اس وقت کھجور کھا رہے تھے، جلدی جلدی ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کے ذمے یہ کام نہ لگائیں، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے یہ کام کسی اور کے ذمے لگ گیا تو میں کیا کروں گا، اس لیے مجھ کو جلدی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کر جانا اس جھوٹے یعنی کذاب کے گھر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات سن کر وہ صحابی عقیدہ سے سر جھکا کر کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتی ہیں کہ وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا۔ وہ مجلس سے اس طرح نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی نکلتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے۔ ان صحابی کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے وہ فرمانے لگے، یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ نے خط اس کو دیا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ کذاب یعنی جھوٹا ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے کھڑے تھے۔ غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب یعنی جھوٹا کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جیسے میرے نبی تجھے کذاب کہتے ہیں تو کذاب ہی ہے۔ تو اگر 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی پھر اس وقت بھی جھوٹا ہوگا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تو میں تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، کہنے لگا، اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ وہ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے کہ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، بعد آ جا۔ وہ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے،
کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسیلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار اس نے چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دین اسلام کی خاطر بہت ہی زیادہ قربانیاں دیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دین اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں اور خود بھی نیک اعمال کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو سکے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔